السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں قرآن اور حدیث کے سے جو 100% صحیح ہے، جو میریکل اسٹوری ہے، جو قرآن اور حدیث کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو ایسے اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو میں آج آپ کو ایسی اسٹوری سنانے والی ہوں جو قرآن میں دیا ہوا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ان کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو چلیے آج میں آپ کو ایسی اسٹوری سنانے والی ہوں کہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور جس سے اللہ پہ آپ کا توکل اور زیادہ بڑھ جائے گا، جس کو سن کے تو میں سٹارٹ کرتی ہوں احمد بن انول کے زندگی سے، جو کہ اسلام کے ایک مشہور عالم اور مشہور عالم دین مانے جاتے تھے۔ امام احمد جو ہے وہ ایک اسکول کو بنوایا تھا انہوں نے، جو ایک اسکول کے فاؤنڈر بھی تھے۔ احمد بن حنبل جو ہے انہوں نے اسکول کو بھی بنوایا تھا، اور وہ سب سے مشہور اسلامک اسکالر تھے اس وقت کے بہت مشہور اسلامک اسکالر تھے۔ آپ ان کے بارے میں گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کر کے ان کے بارے میں آپ جان بھی سکتے ہیں، تو انہی کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ اپنے بڑھاپے کے دوران جب امام احمد سفر کر رہے تھے تو وہ ایک شہر میں رکے۔ نماز کے بعد وہ رات کو مسجد میں رکنا چاہتے تھے کیونکہ وہ شہر میں کسی کو نہیں جانتے تھے۔ اپنی ہیومینٹی اور پولائٹنس کے کارن انہوں نے یہ سوچ کر کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو کئی لوگ ان کا جو ہوتا ہے استقبال کریں گے۔ احمد بن حنبل کو پہچاننے میں ناکام رہنے پر مسجد میں کام کرنے والے نے انہیں مسجد میں رہنے دینے سے انکار کر دیا۔ تو جب امام احمد وہاں سے نکل کر مسجد کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے تو وہاں پر بھی وہ آ کر جو مسجد کے کام کرنے والے تھے وہ وہاں پر بھی آ کر ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر باہر کر دیا اور بولا کہ آپ یہاں سے جائیے۔ یہ دیکھ کر پاس کے ہی ایک بیکر جو روٹی بنانے والے ہوتے ہیں، روٹی بریڈ بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ پاس میں ہی تھے، وہ یہ سب دیکھ کر اس آدمی امام احمد پر دیا آ گیا اور اس نے اسے رات کے لیے میزبان بنانا کی پیشکش کی۔ بیکر کے ساتھ رہنے کے دوران امام احمد نے دیکھا کہ بیکر جو ہے وہ لگاتار استغفار پڑھتا جا رہا ہے۔ استغفار مطلب اللہ سے معافی مانگتا جا رہا ہے، یہ تسبیح استغفار کی تسبیح جو ہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ امام احمد نے بیکر سے پوچھا کہ کیا استغفار کہنے سے مسلسل پڑھنے کا اس پر کوئی اثر پڑا ہے؟ روٹی بنانے والے نے امام کو یہ کہہ کر جواب دیا کہ اللہ نے ایک کو چھوڑ کر اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو آپ کی قبول نہیں کی گئی ہے تو بیکر نے جواب دیا کہ وہ اللہ سے مشہور اسکالر امام احمد سے ملنا نصیب ہو جائے، بس یہی قبول نہیں ہوا ہے، بس یہی دعا جو تھی ان کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ ان پر امام احمد نے کہا کہ اللہ نے نہ کیول اس کی دعا سنی بلکہ انہیں اپنی روٹی بنانے والے کے دروازے تک اس کو کھینچ کے لائیں۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہوتی ہے یہ کہانی۔ بار بار استغفار، معافی مانگنے، کہنے کی، اللہ سے توبہ کہنے کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دوران استغفار پڑھتے رہتے تھے، جبکہ ان سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو ایک ایسے انسان، جو ہمارے نبی ایک ایسے تھے جو کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی کسی کو برائی نہیں، کبھی کسی کو چوٹ نہیں پہنچائی، کبھی کسی کو الٹا سیدھا نہیں بولا، کبھی کسی کو ایک ذرا سے تکلیف نہیں دی، اور پھر بھی وہ اللہ سے استغفار پڑھتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے۔ اور ہم لوگ اتنے گنہگار بندے، ہم سب اللہ کے، اور تو اگر ہم لوگ اللہ سے اگر
استغفار جتنا بھی پڑھے وہ کم ہے، اور اگر کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دل میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ کا کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور آپ کو لگاتار ہمیشہ یہ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں استغفار پڑھتے تھے، اللہ گناہوں سے معافی مانگتے تھے، تو ہم لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے اپنے ڈیلی لائف میں، کیونکہ آج کل کے لائف میں انسان بہت پریشان ہے، انسان کو کوئی چیز میں سکون نہیں ملتا ہے، راحت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ سے دور ہونا اس کی مین وجہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان ڈپریشن میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بات تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تفسیر القرطبی کہتے ہیں، ایک ویکتی نے الحسن سے سوکھے کے بارے میں شکایت کی اور اس نے اس سے کہا، اللہ سے معافی مانگو اور استغفار پڑھا کرو۔ اور ایک اور انسان نے اس سے غریبی کی شکایت کی اور اس نے اس سے کہا، اللہ سے معافی کرنے کے لیے دعا کرو اور استغفار پڑھو۔ ایک اور انسان نے مجھ سے کہا، اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے ایک بچہ دے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے معافی کے لیے دعا کرو، استغفار پڑھو۔ مطلب جتنے بھی لوگ آتے جا رہے تھے ان سب کو ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ آپ استغفار پڑھو۔ استغفار جو ہوتا ہے وہ بہت ساری دعاؤں کے لیے ہوتا ہے، بہت ساری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بہت بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ تو پھر ایک اور انسان آئے، اس نے شکایت کی کہ اس کا باغیچہ سوکھا ہو گیا ہے، اس کا باغیچہ سوکھا ہو گیا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اللہ سے معافی کی دعا کرو، استغفار پڑھو، بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے کثرت سے بارش کرے گا اور تمہارے رزق اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہیں باغیچے میں سوکھا ختم ہو جائے گا اور تمہیں نہریں جاری ہو جائیں گی۔ حدیث میں پلٹنس سے ایک سے معافی مانگنے کے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا، جس پر انہوں نے اتر دیا، اللہ کے میسنجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی کی دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی کی دعا کرتا ہوں۔ تو اس سٹوری سے ہم کو یہی سیکھ لینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ہر ایک چیز کے لیے ہم استغفر اللہ اگر پڑھتے ہیں تو یہ بہت سارے بینیفٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو اولاد ہو جائے گی اس تسبیح کی وجہ سے۔ اگر مال میں رزق میں تنگی ہے تو اس استغفار کی وجہ سے ٹل جائے گی۔ اور میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت سارے بلاؤں سے میری بہت ساری بلا ٹلی ہے استغفار کی وجہ سے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ۔